راجپال کے قتل کے بعد ہندو اخبار جرائد ان کا رویہ انتہائی دل آزارانہ تھا۔ بیہودہ اداریے، مبالغہ انگیز خبریں، غلط سلط مضامین جن میں کہا جاتا کہ ایک نہیں ہزاروں راجپال پیدا ہوں گے، ایک نہیں ہزاروں راجپال پیدا ہوں گے، ایک نہیں بلکہ ہزاروں ایسی کتابیں لکھی جائیں گی۔ اب ہندو اخبارات ملاپ پرتاپ بندے ماترم سب میں راجپال ایسے ناپاک ذرے کو آفتاب سے تشبیہ دینے لگے اور اپنے سفید کاغذوں کو سیاہ کر رہے تھے۔ اور اسی دوران قادیانی جماعت کے بانی آن جہانی مرزا قادیانی کے بڑے بیٹے، قادیانی جماعت کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین نے غازی علم الدین شہید کے سنہرے کارنامے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا، اسی طرح اس قوم کا جس کے جوشیلے آدمی قتل کرتے ہیں، خواہ انبیاء کی توہین کی وجہ سے ہی وہ ایسا کرے، فرض ہے کہ پورے زور کے ساتھ ایسے لوگوں کو دبائے اور ان سے اظہار برات کرے۔ انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شکنی کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی کیا نبی ہے جس کی عزت کو بچانے کے لیے خون سے ہاتھ رگڑنا پڑے، جس کے بچانے کے لیے اپنا دین تباہ کرنا پڑے۔ یہ سمجھنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے قتل کرنا جائز ہے، سخت نادانی ہے۔ کون بکواس کر رہا تھا؟ یہ بکواس کر رہا تھا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین۔ وہ لوگ غازی علم الدین شہید جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی مجرم اور اپنی قوم کے دشمن ہیں، اور جو ان کی پیٹھ ٹھوکتے ہیں وہ بھی قوم کے دشمن ہیں۔ میرے نزدیک تو اگر یہی شخص راجپال کا قاتل ہے جو گرفتار ہوا ہے تو اس کا سب سے بڑا خیر خواہ ہی ہو سکتا ہے جو اس کے پاس جائے اور اسے سمجھائے کہ دنیاوی سزا تو تمہیں اب ملے گی ہی، لیکن قبل اس کے کہ وہ تمہیں ملے تمہیں چاہیے کہ خدا سے صلح کر لو۔ اس کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اسے بتایا جائے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ خطبہ دیا تھا اس نے، یہ جمعے کے دن اس نے خطبہ دیا تھا میاں محمود احمد خلیفہ قادیان نے، اور یہ ان کا اخبار ہے الفضل کے نام سے۔ یہ خطبہ اس میں بھی چھپا تھا۔ اس قبیل کا دوسرا فتنہ پرور بھارتی نژاد متنازع مصنف وحید الدین خان غازی علم الدین شہید کی توہین و تضحیک کرتے ہوئے لکھتا ہے، اگر ناموس رسالت کی حفاظت کا طریقہ یہی ہے جو غازی علم الدین نے اختیار کیا تو یقیناً یہ مقصد حاصل نہیں ہوا، کیونکہ اس قتل کے بعد شردھانند نے اس ملک کی اکثریت کے درمیان قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر لی۔ ملک کی تاریخ میں ان کو شہید کا مقام دیا گیا، قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر لی گئی، اور 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تو رانجدہانی دہلی کے ممتاز مقام چاندنی چوک پر ان کا بلند و بالا مجسمہ عین شاہراہ پر نصب کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے کسی عمل کو ناموس رسالت کے نام پر بے فائدہ جان دے دینا تو کہہ سکتے ہیں، مگر اس کو ناموس رسالت کی حفاظت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ قربانی نہیں بلکہ نادانی ہے جس کا تعلق نہ عقل سے نہ اسلام سے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ لکھ رہے ہیں ششم رسول کا مسئلہ از وحید الدین خان، صفحہ نمبر 71-72۔ جو لوگ وحید الدین خان صاحب کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ وہ کیا سوچ رکھتے تھے۔ وہ بھی یہ حال تھا اس وقت کے قادیانیوں کا اور کچھ ایسے حضرات کا بھی جنہیں لوگ بڑا مسلمانوں کا پسندیدہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بہت بڑے اکابرین ہیں۔ تو آنکھیں کھولیں اور پوچھ کر کتابوں کو پڑھیں کہ آیا یہ کتاب ایسی تو نہیں کہ کسی باطل کے بندے نے تحریر کی ہو اور وہ ہمارا ایمان خراب کر دے۔ جلد ہی غازی علم الدین کے مقدمے کا چالان ہوا اور وہ پیش ہوا